آپ کو خرچ کرنے کے حوالے سے پھر ایک بار بتا دوں. آپ لوگ خرچ کرتے ہو نا تو سن لو خرچ کرنے کا طریقہ. پہلا خرچ اس کو کہتے ہیں انفاق. اگر لفظ یاد کرنا چاہیں تو آپ دوہرا سکتے ہیں. انفاق یہ ہے جائز خرچ کرنا. انفاق کا مطلب. دوسرا ہے اسراف، فضول خرچی. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ تیسرا ہے تبذیر. کیا ہے؟ انفاق جائز کاموں پہ خرچ کرنا، اسراف فضول خرچی کرنا، تبذیر گناہ کے کاموں پہ خرچ کرنا. انفاق پر ثواب ہے، اسراف پسند نہیں ہے، اور تبذیر کرنے والے کو کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو ناجائز خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے. آپ کو ویسے کوئی شیطان کا بھائی کہے پسند کریں گے؟ اور کام وہی کریں تو پھر تو یاد رکھیں ہمیں کمانا چاہیے، جائز خرچ کرنا چاہیے. اگر یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیں گے وہ ملے گا، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، اور دنیا کے حوالے سے جو دیں گے وہ جائے گا، اس کا حساب دینا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلک ہے، مسلک راستے طریقے. فقہا دین کی سمجھ والے کہتے ہیں 100 میں سے 2.5% دے دو. 100 میں سے 97.5 خود رکھ لو. یہ فقہا کا مسلک ہے. فقراء فقیر کی جمع فقراء، اللہ والے کہتے ہیں 97.5 دے دو، 2.5 رکھ لو. اس سے آگے بھی ایک مسلک ہے، اس سے آگے بھی ہے. وہ کن کا ہے؟ وہ محبت والوں کا ہے، عشق والوں کا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب دے دو، شکرانہ بھی ادا کرو. مال جان اولاد سب کچھ دے کر شکرانہ بھی کہو کہ قبول کر لے. آپ نے قبول کر لیا، اس پہ شکر بھی کرو. اور اس پر عمل صرف ایک ہستی نے کیا ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سنو، اہل کمال صوفیاء اولیاء کہتے کہ ان کو ہے، ذرا سنیں. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء کا، اولیاء کا، اہل کمال کا، اللہ والوں کا گروہ ہے، اس نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا. اس گروہ کا کہنا ہے درویش وہ جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف ہو. جس کا مال وقف اور خون معاف، اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ نہیں. اگر لوگ اس کا مال اٹھا کر لے جائیں تو خوش ہو کے الحمدللہ میں فارغ. اور اس کے اور رب کے درمیان جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا. یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کوئی اچھا کام نہیں ہے، کہ پہلے جمع کرو، زکوٰۃ بنے پھر دو.
وہ کہتے ہیں کیونکہ کنجوسی بخالت تعریف کے قابل نہیں، اور اس کے لیے سال بھر میں 200 درہم جمع ہوں، پھر وہ سال بھر جمع رہیں، تب جا کر 5 درہم ان میں سے صدقہ کیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کنجوسی کی بات ہے، ہم دنیا کا مال جمع ہی نہیں ہونے دیتے، ان کو مال سے پیار نہیں۔ چیز کا صحیح جگہ صحیح استعمال برکت ہے، چیز کا صحیح جگہ صحیح استعمال برکت، استعمال میں نہ آئے یا فضول خرچ ہو یا ضائع ہو تو پھر برکت نہیں رہتی۔ مجھے بتاؤ، اللہ کی راہ میں نہیں دینا، دواؤں پہ دے دینا ہے، جرمانہ دے دینا ہے، وہ اچھا ہے یا اللہ کی راہ میں دینا اچھا ہے؟ فیصلہ آپ کرو، میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کرو۔ اگر آپ غور کریں گے، توجہ دیں گے، تو آپ کا دل کہے گا کہ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کے بینک میں جمع ہوگا، قیامت کے دن جب نفع ملے گا بیڑا، اور یہاں دیں گے تو گناہ الگ رہے گا، ضائع الگ ہوگا۔ سنو سنو ایک جملہ بہت لوگوں سے، مولانا صاحب بہت ڈپریشن ہے، بہت ڈپریشن ہے، بہت ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کیا مطلب؟ بیزاری کیوں ہوتی ہے؟ غلط لفظ بولنے سے ہوتی ہے، غلط لقمہ کھانے سے ہوتی ہے۔ غلط لفظ بولو گے یا غلط لقمہ کھاؤ گے تو پھر ڈپریشن ہوگا۔ اچھا جی، زکوٰۃ ادا نہ کی تو کوئی نفل قبول نہیں۔ فتوح الغیب کس کی کتاب ہے؟ کسی کو پتا؟ کوئی بولے گا؟ نہیں پتا؟ حضور غوث پاک کی کتاب ہے۔ اس میں سے آپ کو ایک بات سناتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی تو بڑی پتے کی بات ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کی تو کوئی نفل قبول، کیونکہ جو فرض ہے وہ ضروری ہے، نفل ضروری نہیں۔ سمجھاتے کس طرح ہے؟ فرمائے یہ ایسا ہے جیسے بادشاہ بلائے خدمت کے لیے۔ کون بلائے؟ اور جس کو بلایا ہے وہ وہاں نہ جائے بلکہ بادشاہ کے غلام کی خدمت میں لگا رہے۔ بلایا کس نے؟ وہاں نہیں جا رہا، بادشاہ کے غلام کے پاس جا رہا ہے۔ تو یہ نفل کرنا ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرض کرو ادا، جو اصل ہے وہ ادا کرو تاکہ رب راضی ہو، اور رب کو راضی نہیں کر رہے، دنیا کو راضی کرنا چاہتے، حکومت کو ٹیکس دے کے، دوسروں کو رشوت دے کے، تو اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہے۔ توجہ توجہ، جو لوگ دنیاوی غرض سے رفاہی فلاحی اداروں میں خرچ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں فرض سے کیوں غافل ہو؟ چندہ دیتے ہو 100 مرتبہ دو، لیکن زکوٰۃ فرض ہے اس سے غافل نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، 4 ولیوں میں سے ایک ہے نا خواجہ سہرورد، ان کا ایک قول بڑا پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ بڑا بے وقوف نادان ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے۔ تو قرض دے، تو تحفہ جو بعد کی بات ہے وہ اگر بچے تو ہونا چاہیے، وہ اس کو پہلے دے رہا ہے، قرض کی فکر نہیں، تو بول تو سمجھدار کہلائے گا؟ نہیں۔ اچھا جی، فصل بونے والا خواہش مند کے پیداوار ہو، میں گھر میں لے کے آؤں، نفع ملے، وہ پہلے بیج پھر کھاد پانی وغیرہ پہ خرچ کرتا ہے، پھر انعام پاتا ہے۔ یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے، اور دولت کی مثال سبزہ زار کی کہ کاٹا جاتا ہے اور زیادہ چارہ کھانے والا جانور مر جاتا ہے یا نہیں؟ پیٹ بھر کے جانور کھائے پیٹ بھر کے، پھر دھوپ میں جگالی کرے، پھر فضلہ بار نکال دیتا، پھر بھوک لگی پھر کھایا۔ تو جو خود کو ایک ہی کیفیت میں رکھتے ہیں وہ اپنا حال دیکھیں، یہ مالدار آپ کو بیمار ہی نظر آئیں گے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا مگر ایک بات کہتا ہوں، جتنا بڑا سیٹ ہوگا اتنا پرہیزی کھانا کھاتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے؟
اونچی. مزدور کو دیکھا کیسا ہے؟ سیٹ ہے پرہیزی کھانا، 100 غم فکریں، نیند نہیں آتی ان کو. اور یاد کرو اللہ کی راہ میں دو گے تو پھر کبھی تم بے چین نہیں. دنیا میں کیا چیز جمع کرنی چاہیے؟ جمع کرنے والا مال کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، پہلے، پھر ایمان میں مدد کرنے والی بیوی. دنیا کے مال میں سے بہترین چیز جو آپ کے ایمان میں مدد کرے وہ آپ کی بیگم صاحب. سوچیں کون سی لینی چاہیے؟ جو 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 آپ تو اسے پسند کرتے ہیں جو آپ کا ایمان لے جاتی ہے. ایسا ہی ہے. جتنی زیادہ وہ آوارہ اور بدچلن آپ ہے جی، اس کی ادائیں دیکھو. بیوی کون ہونی چاہیے؟ ایمان میں مدد کرنے والی، ایمان بڑھانے والی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری چیز شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان. یہ اسلام کا جماعتی نظام ہے، 2 بنیادوں پر، روحانی اور مادی. زکوٰۃ مالی سرمایہ قیام جماعت کے لیے. حضرت ابوبکر نے اسی لیے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا. فرمایا پاکی حاصل کرو، زکوٰۃ مال کی میل ہے، ہم اس کی وجہ سے خود پاک ہوتے ہیں. وہ میل جو ہمارے دل میں آ جاتی ہے وہ تو ہمیں چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں جب اللہ کی راہ میں دو گے تو پھر اس مال سے محبت نہیں ہوگی، دل پہ زنگ نہیں آئے گا، قومی ہمدردی کا جذبہ بڑھے گا. انفرادی کی بجائے جماعتی مفاد، اجتماعی مفاد اجاگر ہوگا. اور تونگری مال زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، دل کی بے نیازی کا نام ہے.